السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فکیف، پھر کس طرح؟ کیف کلمہ استفہام ہے۔ استفہام کس کو کہتے ہیں؟ سوال، اور یہاں تعظیم یا تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کس طرح، تو ایک ہوتا ہے جاننے کی کوشش کرنا، اچھا یہ کام کس طرح کرتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس میں فرق ہے نا، یہ کس طرح کرتے ہیں یہ آپ کچھ جاننے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ کس کے لیے؟ تعجب کے لیے۔ تو یہاں کیفا کس لیے استعمال ہوا؟ تعجب کے لیے یا پھر تعظیم کے لیے۔ تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو ایکسپریس کس طرح کرتے ہیں ہم عام طور پہ اردو میں؟ کس طرح ہوگا، کیا گزرے گی، کیا بنے گا۔ تو یہاں پر بیسیکلی تعجب سے بھی زیادہ تعظیم ہے کہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی بات ہے جو آگے ہو رہی ہے۔ اذا جب کب؟ قیامت کے دن، یعنی کیا بنے گی جب، یعنی قیامت کے دن جئنا ہم لائیں گے، من کل امت ہر امت میں سے، بشہیدن ایک گواہ، ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے، اور وہ گواہ آ کر اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو وہ سین کیا سین ہوگا، وہ منظر کیا منظر ہوگا جب پیغمبر اپنی امتوں کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا تھا، میسج کنوے کر دیا تھا۔ اور امت کا لفظ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امت کا معنی دین بھی کیا گیا ہے، قرآن پاک میں امت کا لفظ دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی کیا معنی؟ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یعنی اول سے آخر آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے۔ اسی طرح امت کا لفظ جو ہے وہ گروہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ یہاں پر اس آیت میں، اور سورۃ القصص میں بھی آتا ہے وجد علیہ امۃ من الناس یسقون۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا مدین، تو انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو کنویں کے پاس کھڑے ہو کر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے لڑکیوں کی مدد کی۔ تو امت لوگوں کے گروہ کو یا امبوہ کو بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح امت کا لفظ امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم امت تھے، یعنی امام تھے، بحیثیت امام اس کا معنی کیا گیا۔ پھر امت کا لفظ جو ہے وہ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زمانہ۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت، یہ سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ وہ دو لوگ جو یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھنے کے بعد نکل گئے، اور ان میں سے ایک کو ایک عرصے کے بعد وہ بات یاد آئی۔ کون سی؟ جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ میرا ذکر کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، ایک لفظ ہے اور کئی معنی، اور یہ اتنے معنی کیوں ہیں؟ فل آف کنفیوژن ہے پھر یہ لینگویج؟ نہیں، نمبر ایک زبان کی وسعت ہے، نمبر دو عربوں کی ذہانت پر دلیل ہے کہ وہ ایک ہی لفظ کو مختلف جگہ پر اس کے کانٹیکسٹ میں استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک طرح سے مشکل کام ہے نا، اگر ایک ایکسپریشن کے لیے ایک لفظ ہو تو آپ ایک ہی بول کے کام ختم کریں، لیکن اگر آپ کو ایک لفظ مختلف معنوں میں اور مختلف جگہوں پر استعمال کرنا تو کہاں کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اہل زبان کی ذہانت پر بھی دلیل ہے۔ بہرحال یہاں امت کا لفظ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ گروہ کے معنوں میں، جن کو ہم امتیں کہتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ کن کی طرف آئے ہیں؟ مختلف گروہوں کی طرف۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پیغمبر بھی کھڑے ہوں گے اور ان کی امتیں بھی کھڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ اچھا، اس کا پھر اثر کیا ہوگا؟ کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکے گا کہ مجھ تک تو حق پہنچا ہی نہیں تھا، میں کیا جانوں۔
وجئنا بک، اور ہم لائیں گے آپ کو. آپ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بھی لائیں گے یعنی گواہ بنا کر. علی ہؤلاء، ان لوگوں پر. کن لوگوں پر؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. شہیدن، گواہ بنا کر. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے مجمع کے سامنے ان سے ایک سوال کیا تھا، اور 3 بار کیا تھا. الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا. اللہم اشہد، اللہم اشہد. 3 بار، 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ لوگوں نے ہاں کہی، اور 3 دفعہ آپ نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر اللہ کو گواہ بنا لیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس منظر کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ اس وقت بنے گی کیا کہ جب ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھے گا اور وہ اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے ان کے خلاف، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون گواہ ہوں گے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی آمد تو ختم ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو کیا اب باقی رہی ہوئی انسانیت کو کسی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں؟ تو وہ گواہی کون دے گا، اور وہ کون ہوں گے گواہ؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جو کام پیغمبر کیا کرتے تھے، اب پیغمبروں کے بعد وہ کام کس کو کرنا ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے. اور اسی لیے کہا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے علماء کا کام کیا ہے کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اگر علماء نہ پہنچا رہے ہوں تو ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی. عوام الناس کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے علماء کو اس بات کے لیے مجبور کریں، تیار کریں، اور سارے مل کر سوچیں کہ یہ امانت جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس ہے، حق کو پہنچانے کی، اسے ہمیں آگے پہنچانا ہے. اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ یہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا. کیوں؟ اس پیغام کا، حق کا پہنچانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ لوگوں کی نجات کا انحصار اس پر ہے. لوگوں کے حساب اور ان کی معاد اور ان کے انجام کا انحصار اس پر ہے. کس پر؟ ان کے پاس حق پہنچا یا نہیں پہنچا، اور پہنچا تو انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا. کیونکہ اگر پہنچا اور قبول انہوں نے نہیں کیا تو ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ خود ہوں گے. اور اگر پہنچانے والوں نے پہنچایا ہی نہیں تو پھر ذمہ دار کون ہوں گے؟ پہنچانے والے. آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت پر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر روئے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن آپ پر اترتا ہے، آپ کو تو جبریل سناتے ہیں، یعنی آپ کو تو سنانے والے جبریل ہیں، اور میں، انہوں نے یہ لفظ نہیں بولے لیکن مراد ان کی یہی تھی کہ آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اپنے سوا دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے. یعنی قرآن کا سننا اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اس طرح کان نہیں لگاتا. حدیث میں آتا ہے جس طرح نبی کی اس آواز پر جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سمجھ کر اور دل کے ساتھ اور اچھے آواز کے ساتھ اور حق ادا کرتے ہوئے کون پڑھتا ہے قرآن کو؟ جو نبی ہے وہ پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد جو قرآن کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ پھر کس طرح پڑھتے ہیں؟ سمجھ کے پڑھتے ہیں، حق ادا کر کے. یتلونہ حق تلاوتی. تو قرآن کا سننا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. سب سے زیادہ جس آواز پہ اللہ تعالیٰ کان لگاتے ہیں وہ نبی کی آواز ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن کا سننا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسند تھا کہ کوئی اور آپ کو پڑھ کر سنائے، حالانکہ آپ خود ہمیشہ نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ پڑھ کے سناتے تھے۔ اور پھر اسی طرح قرآن کے سننے کے بارے میں کتنا بار بار قرآن پاک کے اندر آتا ہے، جہنم میں جانے والے کیا کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقل، یا کچھ سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اگر ہم سن لیتے تو ہم یہاں نہ پہنچتے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قرآن سنے اور پھر سمجھ کر سنے اور پھر اس کا دل نہ بدلے۔ اگر واقعی وہ اس پر توجہ کرنے والا تو یہ دلوں کو پگھلانے والی چیز ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو پہاڑ پر اترے تو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو یہ قرآن کا سننا جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی لیے یہ جو آپ کو لسننگ کروائی جاتی ہے بار بار آیات کی پڑھانے کے ساتھ، یہ اسی پروگرام کا حصہ ہے، کیونکہ جب تک آپ سنتے نہیں اس وقت تک پوری طرح سمجھتے نہیں۔ قرآن صرف پڑھ کے نہیں آتا، یاد رکھیے قرآن سن کے سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ سننا پسند کرتے ہیں، پیغمبر پسند کرتے ہیں، اہل ایمان سننا پسند کرتے ہیں، جنات سننا پسند کرتے ہیں۔ جب جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا تھا تو انہوں نے واپس جا کے اپنی قوم کے پاس کیا کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہم نے ایک بہت عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم تو اس کو وہی مان گئے، سنتے ہی ایمان لے آئے۔ ہاں؟ تو قرآن کا سننا ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ مریم جمیلہ نے سب سے پہلے کیا سنا تھا؟ قرآن کی تلاوت سنی تھی۔ اسی طرح بہت سے لوگ، جیسے قاری باسط کی تلاوت بہت اچھی تھی، 60s میں بہت شہرت، اب تو خیر بہت سارے قراء آ گئے ہیں اور بہت سی قسم کی قراتیں اویلیبل ہیں، لیکن ابتداء میں صرف قاری باسط ہی کی ہوتی تھی۔ تو بہت سے لوگ صرف ان کی قراءت سن کے مسلمان ہوئے تھے، حالانکہ وہ سمجھتے نہیں تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ اتنی مؤثر چیز ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا حسبک، بس اتنا ہی کافی، اس سے آگے نہیں، کیونکہ آپ برداشت نہ کر سکے اس آیت کو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت ہوگا کیا جب ہر امت کا گواہ موجود ہوگا اور حساب ہو رہا ہوگا، اور ہر امت کے خلاف گواہی دی جا رہی ہوگی، اور ان لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کے۔ تو یہ جو گواہی کا فریضہ ہے یہ بڑا سخت فریضہ ہے، گواہی دینا آسان کام نہیں۔ عام چھوٹی موٹے روزمرہ کے واقعات میں بھی اگر کوئی آپ کو بلائے ذرا ادھر آؤ گواہی دو، تم نے دیکھی تھی فلاں چیز، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دم گھبرا جاتا ہے۔ گواہی دینا ایک مشکل کام ہے، اور پھر حق کی گواہی دینا۔ حق کی گواہی کیا ہے؟ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، ورنہ قیامت کے دن لوگ پکڑیں گے آپ کو، تو کہیں گے ان کے پاس تھا قرآن، انہوں نے ہمیں تو بتایا ہی کچھ نہیں۔ کیونکہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت پر گواہی کا فریضہ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا اس دن جب یہ سب ہو رہا ہوگا؟ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یودو کا کیا معنی؟ تمنا کرنا، محبت سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا چاہنا، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ چاہنا، بہت شدت سے چاہیں گے، یہ معنی ہے۔ کون چاہیں گے؟ الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہوگا۔ کس بات کا؟ پیغمبر کی بات کا، یعنی پیغمبر نے تو گواہی دے دی، پیغمبر نے تو حق پہنچا دیا، انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ یعنی جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمام امتوں اور ان کے پیغمبروں کو جمع کر کے پیغمبروں سے گواہی دلوائے گا کہ انہوں نے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ گواہی دیں گے، تو اس دن وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کا پیغام سن کے نہ دیا، آپ کے پیغام کا انکار کیا، وہ کیا چاہیں گے؟ وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، کیا چاہیں گے وہ؟ لَوْ تُسَوَّىٰ، کاش برابر کر دی جائے، بہم ساتھ ان کے، الارض زمین، زمین پھٹے، یہ اس میں جائیں اور پھر سما جائیں، اور اوپر سے زمین پھر ہموار کر دی جائے تاکہ کسی کو یہ نظر نہ آئے۔
انسان وہاں جا چھپنا چاہے گا کہ جہاں سے وہ دیکھا نہ جا سکے. کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، جیسے کہ سورۃ النبا کی آیت 40 میں آتا ہے نا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. جس دن انسان دیکھ لے گا کیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کمائی کی ہوگی، اپنے سامنے قیامت کے دن پائے گا. اس وقت کافر کیا چاہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا. کیونکہ انسان آیا مٹی سے نا، واپس مٹی میں جانا ہے، تو وہ چاہے گا کہ کاش میں مٹی میں مل جاتا. یہ کون چاہے گا؟ جس نے کفر کیا ہوگا اور جس نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی. کفر کے بعد یہ جو آسبو کا لفظ ہے نا، یہ بڑا اہم ہے، اس کو انسرکل کر لیں. یہ کس کی تمنا ہوگی، کس کی خواہش ہوگی کہ زمین میں سما جاؤں؟ جنہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں قرآن کی بات تو ہم مان لیں گے، لیکن حدیث نہیں مانتے. کسی کو حدیث سے کوئی حکم سنایا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا، حدیث کی تو بات ہی نہ کرو کہ پرانی ہو چکی. اب آپ یہاں بتائیے کہ رسول کی نافرمانی کا پھر مطلب کیا ہے؟ یعنی جو حکم رسول دیں وہ بھی اسی طرح اہم ہے. لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. حدیثاً جو ہے یہ نکرہ ہے. نکرہ جب آتا ہے کوئی اسم تو کیا معنی دیتا ہے؟ کوئی بھی، کسی قسم کی بھی، چھوٹی نہ بڑی. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. کب؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، سوال جواب کرے گا. وہاں وہ اپنے کفر کا، اپنے شرک کا، نافرمانی کا سب اقرار کریں گے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر وہ زبان سے کچھ انکار کرنے بھی لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ آج ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے، ان کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے ہم سے، اور ان کے پاؤں بولیں گے بما کانوا یکسبون، جو بھی وہ کمائی کرتے رہے. سورۃ یاسین آیت 65. تو اس سے بہت اہم سبق نکلتا ہے کہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، خواہ کوئی بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بعض باتیں صرف حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں. مثلاً قرآن میں ہے 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو. خالہ اور بھانجی کا لفظ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. پھپھی بتیجی کو جمع کرنے کے بارے میں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا نماز پڑھو، طریقہ کہاں ہے؟ پیغمبر بتائیں گے. زکوٰۃ دو، طریقہ کیسے پتہ چلے، کتنی دو اور کب دو؟ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، حدیث بتاتی ہے. تو حدیث اصل میں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، وہ قرآن کی تفصیل ہے، قرآن کی تبیین ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل کیا تھا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کریں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اور یہ جو یوم اذن ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن. کچھ معلوم ہے آپ کو قیامت کا دن کتنا طویل ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آیا ہے کہ وہ اپنی کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. کہیں آیا ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گے، ہم نے تو شرک نہیں کیا. کہیں آتا ہے ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. تو ایسا کیوں ہوگا؟ یعنی روز قیامت کیا ہوگا اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کی مختلف حالتیں ہوں گی. کہیں پر آتا ہے وہ منہ کے بل اٹھیں گے، کہیں آتا ہے اندھے اٹھیں گے، کہیں آتا ہے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. ایک تو اعمال کے مطابق، نمبر 2 حالات کے مطابق. کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے. تو ہماری زندگی دنیا میں کتنی ہوتی؟ 50 سال مثلاً اگر کسی کی زندگی ہے تو ان 50 سالوں میں بھی اس کی باتیں اور سوچیں کتنی بدل جاتی ہیں یا نہیں؟ بدلتی ہیں نا. جو باتیں آج سے 10 سال پہلے آپ کرتے تھے شاید وہ آج کل نہ کرتے ہوں. جو 20 سال پہلے کرتے تھے وہ آج نہیں کرتے ہوں گے. کیوں؟ تبدیلی کیوں آئی؟ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے نا تبدیلی. تو اسی طرح قیامت کا دن اتنا طویل دن ہوگا کہ لوگوں کے بیان بھی بدلنے لگیں گے.
سویر کے وقت کچھ اور بات کریں گے، انتظار کر کر کے تھکیں گے تو کچھ اور باتیں شروع کر دیں گے، پھر اور تھکیں گے تو کچھ اور بولنا شروع کر دیں گے. تو ان کی باتوں میں بھی کنٹرڈکشن ہوگی، اور اس کی وجہ اس دن کا طویل ہونا ہے. یعنی یہ جو بات ہے نا 50,000 سال کا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے اور یا کوئی فکشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. لیکن دنیا میں ہمیں 50 گھنٹے بھی اگر کہیں انتظار کرنا پڑے، تھوڑا سا آپ دیکھیں صبح سے کتنی دیر ہوئی زیادہ آپ کو بیٹھے، آدھا دن گزرتا تو ہم تھکنا شروع کر دیتے ہیں. اس دن کی طوالت کو آپ دیکھیے، ہر سہولت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو سورج بھی سامنے ہوگا، کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پر لوگ کبھی ایک بات کریں گے، کبھی کوئی بات کریں گے، لیکن جو بھی کریں گے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہ ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کوئی ایسا حکم آ رہا ہے جس کو ماننا بے حد ضروری ہے. اس حکم کا ماننا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اس حکم کی مخالفت ایمان کے منافی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہیں پڑھو. سکارا جو ہے یہ سکران کی جمع ہے. سکران کا لفظ جو ہے یہ سین کاف رے سے ہے، سکر. سکر کا مطلب ہوتا ہے راستہ بند ہونا. سکرات الموت کس کو کہتے ہیں؟ موت کی بے ہوشی، موت کی سختی. اس وقت بھی کیا بند ہو رہا ہوتا ہے؟ ہوش و حواس، اور انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بے ہوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے. وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور سکران اس نشے کو کہتے ہیں جس میں ایک طرب بھی ہو اور ایک مستی ہو. مراد اس سے کیا ہے کہ شراب پینے کے بعد یا کوئی بھی نشہ لینے کے بعد جب ایک مستی کی سی کیفیت ہو تو اس کیفیت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو. حتی کا کیا معنی؟ یہاں تک کہ تم جان لو. ما تقولون، جو تم کہتے ہو. کہاں کہتے ہو؟ نماز میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کس حالت میں پڑھنی چاہیے؟ جب انسان ہوش و حواس میں ہو اور جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھے. نماز دراصل بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک گفتگو ہے، ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، ایک بات چیت ہے. نمازی دراصل اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے یناجی ربہ. تو جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو کس حال میں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے نیند میں کسی سے باتیں کی؟ آپ تھوڑے تھوڑے سو رہے ہوں اور کوئی آپ سے کچھ پوچھے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کچھ سے کچھ جواب دے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کیا کہا تھا میں نے، خود بھی نہیں پتا ہوتا کیا کہا تھا. اور اگر کوئی کہے تم نے یہ کہا تھا تو آپ کہتے ہیں اچھا میں نے یہ کہا تھا. تو ایسی کیفیت میں جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، چاہے وہ نشے کی وجہ سے ہو چاہے وہ نیند کی وجہ سے ہو، تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایسی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے. حدیث ہے اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہ سکے گا اور بجائے دعا اور استغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے گا. یعنی اپنے آپ کو دعا کی بجائے بد دعا بھی دے سکتا ہے انسان اس حال میں. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے پورے ہوش و حواس کی حالت میں ادا کرنا چاہیے. اور پھر حتی تعلموا ما تقولون، تو قول میں دو چیزیں شامل ہیں، جو لفظ بولتے ہو وہ بھی پتا ہو اور جو اس کا معنی ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ سب لوگوں کو نماز کا مکمل ترجمہ آنا چاہیے. آتا ہے یا نہیں آتا تو میرے خیال ہے کسی دن کا سبق چھوڑ کر میں پہلے نماز کا ترجمہ آپ کو سکھاؤں، کیونکہ نماز کا ترجمہ جاننا نماز کا حصہ ہے. یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے، ما تقولون، کہ تم کیا رہے ہو. اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا رہے ہیں تو ہم کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ سوچئے.
جب پتہ ہی نہیں قرآن کے اس حکم کی مخالفت ہے. اور ہماری اکثریت مسلمانوں کی آج کیسی نمازیں پڑھ رہی، بے سوچی سمجھی، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں نماز میں، بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کیا کہہ رہے ہیں، رکوع میں کیا کہہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. تو کس قدر ضروری ہے کہ نماز کا ترجمہ لوگوں کو سکھایا جائے. اچھا، اگر آپ اپنا ایک ہوم ورک لکھ لیں کہ کسی ایک کو نماز کا ترجمہ سکھانا ہے، کسی کو سکھا دیں، چاہے کسی کو فون پہ سکھا دیں، اپنی کسی دوست کو سکھا دیں، کسی بچے کو سکھا دیں، کسی بڑے کو سکھا دیں، اپنے ہسبینڈ کو سکھا دیں، اگر نہیں آتا کسی کو بھی سکھا دیں نماز کا ترجمہ. یہ بے حد ضروری ہے، یہ بنیادی کاموں میں سے ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز میں. کیونکہ جب پتہ نہیں ہوتا تو پھر نماز میں دل بھی نہیں لگتا، اور پھر نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا. پھر وہ نماز کیسی نماز ہوتی ہے؟ جیسے ایک مدہوشی کی، اللہ اکبر کیا اور جب سلام پھیرا تو پھر خیال ہے کہ اچھا نماز پڑھ لی ہے، میرا خیال ہے پڑھ ہی لی ہے. بلینک ہو جاتے. جتنا جتنا بلینک ہوتے ہیں نا اتنا اتنا اجر کم ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، حدیث میں آتا ہے لک من صلاتک ما عقلت منہا، تمہارا نماز میں بس اتنا حصہ ہے جو تم نے اس کو سمجھا. سمجھنا بے حد ضروری ہے. اور آپ دیکھیے کہ جیسے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، کون سی؟ کہ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہوتا ہے. دس از اے کمیونیکیشن، ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا کہا. تو ذرا رک رک کے کہیں تو حال بہتر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ میرے بندے اور میرے درمیان ہے، یعنی آدھا آدھا. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے. اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں، اور نہ وہاں کہیں ٹھہرتے ہیں اور نہ رکتے ہیں، اور آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں ساتھ آرام کرنے کے لیے. نماز میں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، نماز میں آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے، اور سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے. اور جب اتحیات پر بیٹھے تو آپ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس پر نظر ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہ انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی. تو ہم نماز بھی پڑھ رہے تھے اور سب ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر آنکھیں بند کر کے آرام کر رہے ہوتے ہیں. جس وقت وہ پوری ہو جاتی پھر آنکھیں کھول لیتے ہیں، پوری مدہوشی سے باہر نکلے. چلیے وہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے نا، سوچتے سوچتے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کی، لیکن مستقل ایک عادت بنا لینا اور ایک بہانہ. بہت سے لوگ بہانہ کرتے نہیں، جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آتا ہے، ورنہ ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں، کسی انسان سے آپ بات کر رہے ہو آنکھیں بند کر کے، وہ سنے گا آپ کی بات؟ کتنا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. اصل میں یہ سب خود ساختہ طریقے ہیں، خود ساختہ لاجک جو ہم دیتے ہیں اور دوسرا پہلو نہیں دیکھتے نا. تو اب آتے تو پڑھ چکی ہیں ہم سب کو ہی خراب، کیونکہ بچپن سے کسی نے چیک ہی نہیں رکھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو ان کو کانشیسلی تھوڑا تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ غلطی کو غلطی مان تو لینا چاہیے نا، کہ نہیں؟ توبہ کس کے لیے؟ جو اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے. جب بات پتہ چل جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں. اچھا، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. بیسیکلی یہ آیت نازل ہوئی ہے شراب کے بارے میں، اور صرف شراب نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کل مسکر خمر و کل خمر حرام. کل مسکر خمر، ہر نشاور چیز خمر ہے، اور کل خمر حرام، ہر خمر یعنی شراب ہو یا کوئی بھی نشاور چیز وہ پھر حرام بھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا شراب کے لیے حرام کا لفظ کہاں آیا؟ تو حدیث میں واضح طور پر آیا کل مسکر خمر و کل خمر حرام، یعنی نص سے ثابت ہے شراب کا حرام ہونا. لوگ دین جانتے نہیں ہیں اور پھر خود سے فیصلے دینے لگتے ہیں بغیر جانے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خمر پر 4 مراحل گزرے. پہلا مرحلہ کون سا تھا؟
جب اس کی اجازت تھی یا رخصت تھی اباحت کا. ایک وقت تھا نا کہ جب ایمان والے بھی شراب پی سکتے تھے، ٹھیک ہے، اباحت. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو چھوڑنے کی ترغیب ہے، یہ نہیں کہا گیا چھوڑ دو. کیا کہا؟ اوقات نماز میں نہیں تم نشے کی حالت میں ہو. کیونکہ کسی ایمان والے کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑ دے اور شراب کے نشے میں دھت رہے. وہ کیا کرتے تھے کہ اب اس کا دھیان رکھنے لگ گئے تھے کہ نماز کے قریب نہیں پینی. اب آٹومیٹیکلی کیا ہوا؟ کوانٹٹی کم ہو گئی، تھوڑے سے تیار ہو گئے. پہلا حکم آیا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں. پھر آیا کہ نماز کے اوقات میں نہیں پیو. پھر آیا نہی مطلق کہ اب تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے. فاجتنبوہ، یعنی مطلقاً حرمت آ گئی. دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں. پہلا مرحلہ جس میں رخصت یا اجازت تھی، دوسرا مرحلہ جس میں اس کے کچھ فائدے اور کچھ نقصان بتائے گئے، تیسرا مرحلہ اوقات نماز میں پینے پہ پابندی لگا دی گئی، چوتھا مرحلہ جب مطلقاً نہیں آ گئی کہ اب نہ نماز کے اوقات میں اور نہ ہی کسی اور وقت میں کہیں بھی نہیں پی سکتے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا. ولا جنبن میں واو جو ہے نا یہ عطف کا ہے، یعنی اس کا تعلق کس سے ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ سے. یعنی لا تقربوا الصلاۃ نمبر 1 وانتم سکارا اور نمبر 2 ولا جنبن. سمجھ گئے؟ اور اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم جنبی ہو. جنبن کس کی جمع ہے؟ جنبی کی. جنبی جنب سے ہے، وہ صاحب بالجنب پیچھے پڑا، ٹھیک ہے. اور مراد اس سے کیا؟ حالت جنابت. حالت جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. جنابت کی حالت کون سی حالت ہے؟ جب انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے. اور غسل کب فرض ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے تعلق سے اور حیض اور نفاس کی وجہ سے. ولا جنبن، اور نہ حالت جنابت میں، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ عبور کرنے والے ہو راستے کو. عابری کس سے ہے؟ عبور کرنے سے، گزرنا. سبیل راستہ، تو مراد کون ہے؟ وابن السبیل، یعنی مسافر ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. تو اصل میں یوں تھا ولا جنوبن حتی تغتسلوا، جیسے کیا تھا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا. تو یہاں کیا؟ ولا جنوبن حتی تغتسلوا، حالت جنابت میں نماز نہ پڑھو جب تک کہ غسل نہ کر لو، ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو، اس صورت میں نہانے کی بجائے تیمم کر سکتے ہو، یہ مراد ہے، ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر حالت جنابت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں انسان پر غسل فرض ہوتا ہے. تو براہ کرم نماز نبوی پیج 52 لکھیے اپنے پاس. نماز نبوی پیج 52، 53، 54، اس میں جنابت کے احکام ہیں. کس کے احکام ہیں؟ جنابت کے. کیا مطلب؟ وہ 4 حالتیں جن میں انسان نہائے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اگر نہانے کے لیے پانی نہ ہو یا بیمار ہو تو اس کو تیمم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا. اچھا، پڑھنے میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد جو بات اس میں سے سمجھ نہ آئے وہ لکھ کر سوال کر لینا ہے، ٹھیک ہے. بہت سادہ اور آسان چیزیں ہیں، میرے خیال ہے کہ انٹرنیٹ پہ یہ اویلیبل بھی ہے. اگر آپ کو مزید سمجھنے میں کچھ دقت ہے یا عربی پڑھنے میں یا عبارت میں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس حصے کو کھول کے سن بھی سکتے ہیں، ڈیٹیل میں اس کو جان سکتے ہیں. لیکن یہ جاننا بے حد ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جنابت کی حالت کا صحیح علم ہی نہیں اور پھر غسل جنابت کا نہیں پتا کہ کیسے کرتے ہیں، تو آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں بھی ضائع ہیں. کیونکہ نماز قبول نہیں ہوتی جب تک انسان پاک نہیں ہوتا.
تو پاکی اور ناپاکی کے بارے میں ہمارے ذہن کو بالکل صاف ہونا چاہیے، کوئی جھول، کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو انتہا پسند ہیں اس معاملے میں، وہ صرف اس پر نہیں رہتے کہ جو چیزیں انسان کو پاک کر دینے والی ہو، وہ اس سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے وہم میں مبتلا ہو کے اپنے آپ کو ناپاک کنسیڈر کرتے رہتے ہیں اور پھر نمازیں چھوڑے رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے کہ وہ پاک ہیں یا نہیں ہیں، کون کون سی چیز ان کی پاکی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ جیسے بعض اوقات لوگ نیل پالش لگا کے بھی نہاتے رہتے ہیں اور پورے جسم کو نہیں دھوتے، یا بالوں پر کوئی ایسی چیز چپکی بھی ہوتی ہے کہ جس میں پانی نہیں پہنچتا، یعنی پیریڈز میں ضروری ہے کہ بال پورے کھول کے مینڈیاں وغیرہ اور ایک ایک بال کو دھویا جائے اور جڑوں تک بھی پانی پہنچایا جائے، جبکہ عام غسل جنابت میں کیا حکم ہے کہ اگر بال نہ بھی دھوئیں تو صرف سکن کا گیلا ہو جانا جو ہے وہ کافی ہے۔ تو ان باتوں کا صحیح طور پر علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ طہارت کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ ایک کیسٹس کا پیک بھی ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے، تو وہ آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو انسان 1 to 1 بچوں کو نہیں سمجھا سکتا یا کسی اور کو بتانے میں شرم آتی ہے، تو اس میں پھر انسان سن کے سمجھ سکتا ہے یا پڑھ کے سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کتاب میں سے آپ اس حصے کو، جس میں نمبر 1 جنابت کی حالتیں ہیں اور نمبر 2 غسل جنابت کا طریقہ، یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ نہ حالت جنابت میں تم نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں، ایک صورت ہے غسل نہ کرنے کی، اور وہ کیا ہے کہ تم رستے میں ہو، سفر میں ہو۔ اب جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو پھر مشکل کیا ہوتی؟ پانی نہیں ہوتا، تو اس کی آگے وضاحت کر دی گئی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مرضى ہو یعنی مریض کی جمع بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی ایک تم میں سے رفع حاجت سے۔ غائط کا لفظ جو ہے بیسیکلی نشیبی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈپریشن کے لیے۔ زمین میں جو حصہ نیچے کو ہوتا ہے اس کو غائط بولتے ہیں۔ عموماً جو لوگ فضا میں جاتے تھے رفع حاجت کے لیے، تو وہ بیٹھنے کے لیے کون سی جگہ تلاش کرتے؟ ذرا نشیبی، ہٹ کے، جو لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو، کیونکہ گھروں میں تو سب کے ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سی جگہوں پر ایسا نہیں ہو۔ تو وہ لوگ جب باہر جاتے تھے تو اس وقت نچلی زمین کی طرف کو یا نیچے کی طرف یا چھپ کے، جیسے بازو کا نا کھڈ ہوتے ہیں، زمین اوپر نیچے ہوتی ہے، تو نمایاں جگہ پر یا اونچی جگہ پر بیٹھنے کی بجائے کیا کرتے؟ نیچے والی زمین پہ بیٹھتے یا نیچے کی طرف جاتے۔ تو اس سے پھر کنایتاً استعمال ہونے لگا رفع حاجت کے لیے غائط کا لفظ، حالانکہ غائط جگہ کے لیے ہے، لیکن اس سے پھر کیا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ٹوائلٹ جانا ہے، تو وہ کنایا ہے نا، آپ اس عمل یا اس فعل کو نہیں زبان پہ لاتے بلکہ جگہ کا نام لے لیتے ہیں کہ مجھے واش روم جانا ہے یا ریسٹ روم جانا ہے یا وٹ ایور۔ تو اسی طرح یہاں غائط کا لفظ بھی اسی کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے۔ یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کے لیے جائے، او یا لامستم النساء، تم نے چھوا عورتوں کو۔ لامس کا لفظ لمس سے ہے، لمس کس کو کہتے ہیں؟ ٹچ کرنے کو۔ تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا، اور ہاتھ لگانے سے مراد یہاں صرف ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جماع ہے، یعنی سیکشول انٹرکورس جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فلم تجدوا ماء، پھر نہ تم پاؤ پانی، پانی ہے ہی نہیں، پھر کیا کرو؟ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ فتیمموا، تیمم کر لو۔ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ کیسے کرو تیمم؟ سعیدن، مٹی سے، طیبن، پاکیزہ۔ سعید کا لفظ جو ہے صاد عین دال سے ہے، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ کہاں؟ اذ تسعدون ولا تلوون، جب تم اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تو سعید کہتے ہیں اونچی جگہ کو، غائط کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کو، اور سعید کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اوپر کو جانے کو۔ زمین کا بالائی حصہ، اپر لیئر۔ یاد رکھیے یہاں لفظ تراب نہیں استعمال ہوا، مٹی نہیں استعمال ہوا، بلکہ کیا ہوا ہے؟ سعید۔ سعید کہتے ہیں اونچی زمین کو، زمین کا اوپر والا حصہ، وجہ الارض سے بولتے ہیں، فیس آف دا ارتھ۔
کیا ہے؟ فیس آف دا ارتھ، یا زمین کا ابھرا ہوا حصہ. اسی لیے اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ کیا صرف مٹی یا ڈسٹ سے تیمم ہوگا، یا ہر وہ چیز جو زمین کا حصہ ہے، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ چونا ہے، چاہے وہ سرما ہے، چاہے وہ عقیق ہے، ریت ہے، راکھ نہیں ریت. تو ان سب چیزوں سے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ تیمم ہو سکتا ہے. بعض نے اس سے مراد صرف ڈسٹ لی ہے، اور بعض نے کہا نہیں، چونکہ زمین کا اوپر والا حصہ کہا گیا، تو اگر زمین کے اوپر والے حصے میں کوئی بھی آپ کو پیبل یا اینٹ یا پتھر یا ریت یا چونا کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئے تو آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں. سرما کا کہتے ہوئے میں مسکرائی تھی، آپ کو شاید سرمے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. سرمے سے تیمم کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ غور سے نہیں سنتے نا، اس لیے انجوائے بھی نہیں کرتے. اوکے، کیونکہ وہ زمین سے ہی نکلتا ہے نا، جہاز سے تھوڑی گرتا ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی کا ارادہ کر لو. اچھا، اس میں کرنا کیا ہوگا؟ فَامْسَحُوا، پھر مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا. تو تیمم میں پہلے چہرہ، وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں کا. تو طریقہ کیا ہوگا؟ زمین پہ ہاتھ مار کے پہلے چہرے پر اور پھر ہاتھ پر. اور ایدی ید کو کہتے ہیں. ید کہاں تک ہوتا ہے؟ جیسے ہاتھ کا پہنچا جس کو کہتے ہیں، ہاتھ کے گٹے جس کو بولتے ہیں نا، یہاں تک ہاتھ ہوتا ہے. ہاتھ کونی تک نہیں ہوتا. دلیل دیجیے. اب وضو جب آپ کرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ نا پوری بازو کرتے ہیں تیمم جیسے وضو کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں پر بس، چہرے اور ہاتھ ہیں یہاں تک. دلیل چاہتی ہوں آپ سے کہ ہاتھ اتنے ہی ہوتے ہیں، یہاں تک نہیں. وضو پہ کیسے قیاس کریں گے؟ کیونکہ وضو میں تو کہا گیا الی المرافق، وہاں تو مرافق کا لفظ آتا ہے، کوہنیوں کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں تیمم کے لیے کوہنی کا لفظ نہیں آ رہا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ دو. کہاں تک کاٹتے ہیں؟ کونی تک نہیں نا، کہاں تک؟ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ہاتھ صرف اتنی جگہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں ہاتھ کا جوڑ شروع ہوتا ہے نا وہاں تک، ٹھیک ہے، یعنی جہاں سے بازو اور ہاتھ باہم ملتے ہیں بس یہاں تک تیمم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. کف، ہتھیلی جس کو بولتے ہیں، بازو نہیں، کیونکہ وضو میں بازو دھونے کا حکم ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ الی المرافق، یہاں تک جاؤ، لیکن تیمم میں صرف ہاتھوں کی بات ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور وضو میں آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر چہرہ دھوتے ہیں، لیکن تیمم میں پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ کا ذکر ہے. اچھا، مسند احمد کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیمم کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک بار دونوں ہاتھ زمین پہ مارے اور پھر ہتھیلیوں اور چہرے کا تیمم کیا. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے ایک ہی ضربہ سے، ضربہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہاتھ مارنے کو، اس کو مارا، پھونک ماری ہاتھ پہ، کیونکہ اصل مقصد مٹی ملنا نہیں تھا بلکہ مٹی کو چھونا تھا، اور کچھ لگی رہ جاتی ہے ہاتھ سے اگر آپ پھونک مار بھی دیں. اور پھر چہرے اور ہاتھ کو آپ نے کر لیا، اور ایک دفعہ ہی کافی، تین دفعہ نہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ تیمم کا بھی آپ کو پڑھنا ہوگا. نماز نبوی صفحہ نمبر 80 پر تیمم کا بیان ہے، پیج 80 پر، اور اس میں آپ تیمم کا طریقہ پڑھیے. حضرت عمار بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گئے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے خاک پر لوٹے، یعنی کہ لوٹ کے مٹی ملی اور نماز پڑھ لی. پھر آ کر یہ حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ان پر پھونک ماری، ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا. یہ بخاری کی روایت ہے کتاب التیمم کی. تو یہ آپ تیمم کا طریقہ بھی سیکھ لیں. دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا، پہلے الٹے ہاتھ سے سیدھے پر اور پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے پر.
اس میں ساری ڈیٹیل مزید بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پھر پڑھ لیجیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم کب آپ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 بیمار ہو، نمبر 2 سفر میں ہو، اور نمبر 3 جب پانی نہ ملے، چاہے آپ گھر پہ ہوں اور چاہے آپ سفر پہ ہوں۔ یہاں پانی نہ ملنا سفر کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، جبکہ حضر میں بھی اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی نا، کون کون سی؟ بیماری، سفر اور پانی کا نہ ملنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے بیماری، کون سی بیماری؟ اب آپ کہیں مجھے فلو ہو رہا ہے تو میں تو آج وضو نہیں کر رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے 2 چیزیں۔ نمبر 1 ایسی بیماری جس سے جان کی ہلاکت کا خوف ہو، جیسے ایک موقع پر سفر میں ایک شخص کو جنابت لاحق ہوئی، اس کے سر میں زخم تھا، تو لوگوں نے کہا نہیں تمہیں تو نہانا ہی پڑے گا، وہ بیچارہ نہایا اور مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو کوئی ایسی بیماری جس میں پانی سے ہلاکت کا اندیشہ ہو، اس میں تو بالکل حرام ہے کہ کوئی وضو کرے یا نہائے۔ نمبر 2 ایسی بیماری جس میں پانی کے استعمال سے مرض میں اضافہ ہو، تکلیف میں اضافہ ہو، پانی تکلیف دہ ہو یا پھر پانی کا استعمال تکلیف دہ ہو، جیسے زخم ہو جاتا ہے، کٹ لگ جاتا ہے۔ کچھ زخم تو ایسے تھے جن کو دھونا اور اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ اگر آپ مثلا کوئی جگہ چھل چکی ہے، سکن اتر چکی ہے، اور اگر آپ دن میں 5 دفعہ اس کو وضو میں دھوئیں تو کیا ہوگا؟ تکلیف بھی ہے اور مرض کے بڑھنے کا اندیشہ، دونوں چیزیں آ گئی نا اس میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہاتھ وغیرہ جل جاتے ہیں، سکن اتر جاتی ہے، تو اس میں پانی کا استعمال بعض اوقات انتہائی اذیت ناک ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی بیماری جس میں پانی تکلیف میں اضافہ کرے یا بیماری کو بڑھائے، تو اس میں کیا کرنا ہوگا؟ تیمم کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ تیمم جنابت سے پاک ہونے کے لیے بھی ہے اور تیمم حدث سے پاک ہونے کے لیے بھی ہے، یعنی وضو نہ ہو تو بھی تیمم کفایت کرے گا، اور غسل کی ضرورت ہو تو بھی تیمم کفایت کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں سمجھ آیا؟ نہانے کی ضرورت ہے مگر بیمار ہے یا پانی نہیں ہے، اور نماز کا وقت آ گیا تو نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں، تیمم کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وضو نہیں ہے صرف اور وقت آ گیا نماز کا، پانی نہیں ہے، یا بیمار ہے شدید، یا اتنا بیمار ہے کہ اگر آپ اس کو دن میں 5 دفعہ پکڑ پکڑ کے، معذور ہے مثلا، بعض کو معذور بھی ہوتے ہیں نا، بیمار نہ بھی ہو لیکن معذور ہوتے ہیں، خود نہیں دھو سکتے اور ان کو دھلانے میں بہت شدید تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا تیمم ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ اور منہ کا مسح کر لیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا، بخشش فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ چاہوں گی کہ چونکہ جنابت کا ذکر آیا ہے تو ساتھ وضو نہ ہو تو اس کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس میں صرف ایک موقع کا ذکر کیا گیا کہ کوئی رفع حاجت سے آئے، تو کیا صرف رفع حاجت کے بعد وضو کی ضرورت ہوتی ہے؟ بول و براز کے علاوہ بھی کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، تو نواقض وضو کا باب پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نواقض وضو کیا ہے؟ وہ چیزیں جو وضو توڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو وضو توڑ دیتی ہیں ان کو نواقض وضو کہتے ہیں۔ اور پیج 77، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑتی؟ اس میں انشاءاللہ تفصیل تو آپ یہاں پڑھیں گے، لیکن میں ایک عام قاعدہ بتا دوں کہ سب سے بڑا نواقض وضو ہے ما یخرج من سبیلین، انسان کے اخراجات کے 2 راستے جو ہیں بول و براز کے، اس میں سے کچھ بھی نکلے، خواہ پیشاب ہو، خواہ براز ہو، خواہ ہوا ہو، خواہ خون ہو، یا کوئی اور مادہ ہو، منی ہو یا مزی ہو یا وٹ ایور، کچھ بھی جو
اگلے اور پچھلے راستے سے نکلتا ہے اس سے وضو باقی نہیں رہتا، خواہ لکوریا ہو، خواہ شہوت سے نکلے خواہ اس کے بغیر نکلے، ہاں؟ سوائے اس کے کہ انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس میں وہ کنٹرول ہی نہ کر سکے. بعض لوگوں کو پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کیا کریں؟ وضو کریں، اس وقت پاک کپڑا پہنے، نماز شروع کر دیں. دوران نماز اگر قطرے ٹپکتے بھی رہتے ہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح بعض لوگوں کے انٹسٹائن میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے آپ پر، تو کچھ نہ کچھ ایسا مادہ نکلتا رہتا ہے یا ہوا یا کچھ بھی وٹ ایور، تو اس سے کیا ہے کہ ایک دفعہ وضو کر کے وہ نماز شروع کر لیں اور ایک پوری نماز ایک وضو سے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں اگر بیچ میں پانی ٹپک گیا، کوئی نجاست ٹپک گئی، جسم سے نکل گئی، یا بعض لوگوں کو بیگ لگ جاتا ہے تو اس میں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے جسم سے کیا باہر آ رہا ہے، تو موٹا سا ایک اصول یاد رکھیں، جو کچھ سبیلین سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ لکوڈ ہے یا سالڈ ہے یا گیس ہے، وٹ ایور، اس سے وضو نہیں رہتا، چاہے وہ بلڈ ہے یا صرف واٹری ڈسچارج ہے یا اسٹکی ڈسچارج ہے، شہوت سے ہے یا بغیر شہوت کے ہے، جو بھی سبیلین سے نکلے گا وہ وضو ختم کر دے گا. یہ ایک موٹا سا اصول ہے، اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے. اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ اگر جسم کے کسی اور حصے سے کچھ نکل رہا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. مثلا آپ کی رال ٹپک رہی تو کیا وضو گیا؟ نہیں. آپ دودھ پلا رہے ہیں بچے کو، کیونکہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے سے وضو رہتا ہے، کوئی حرج نہیں، آپ دودھ پلائیں جتنا چاہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کو فلو ہو گیا، آپ کے ناک سے کچھ نکل رہا ہے، آپ کو وضو نہیں ٹوٹتا. آپ رو رہے ہیں، آنسو ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کو پسینہ آ رہا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. چوٹ لگی، خون نکل آیا، وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اب یہ جو مسئلہ میں نے آخری بتایا نا، یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جی خون کہیں سے بھی نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں. صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں جب آپ پہ وار ہوا تھا، تیر لگا تھا یا تلوار جس سے بھی، تو آپ کے جسم سے خون نکل رہا تھا اور آپ نے نماز نہیں توڑی. اسی طرح اور صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خون کا نکلنا، مثلاً آپ نے وضو کیا، آپ آ کے کھڑے ہوئے، کسی نے کوئی بات کی، کہتے وہ دیکھو آپ کے دانت سے پتہ نہیں کیا کچھ نکل رہا ہے، خون. بعضوں کا پائیوری کے مرض ہوتی ہے نا، دانتوں سے بلیڈنگ ہوتی ہے بعض لوگوں کو، تو وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کچھ نہ کچھ خون نکل آتا ہے. اب او ہو اچھا میرا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر وہ گئے وضو کرنے. نہیں، اگر آپ ٹشو سے منہ کو صاف کر لیتے ہیں یا اسپٹ کر دیتے ہیں یا کلی کر لیتے ہیں خالی، تو اس سے بھی آپ کا وضو باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. ناخن کاٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. نامحرم کے سامنے بال ننگے کرنا ایک الگ گناہ ضرور ہے، مگر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. قے یا نقصیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو، جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ میں ہے، امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں. لہذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے، کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے، جس کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے، ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے. اس سے صحابہ کی ایمان کا حال بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں تو اگر ذرا سی کوئی چیز چپ جائے تو ہم سب سے پہلے نماز توڑیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی بہت کہہ کے آنے سے یا کوئی وہ جیسے گلچھی سی ہوتی ہے کچھ، اس سے وضو نہیں جاتا. چلیے اب ایک سوال میرا آپ سے ہے، آپ مجھے بتائیے کہ مٹی سے تیمم کا حکم کیوں ہے؟ مٹی ایک طرح کی اینٹی بائیوٹک ہے. جس طرح اینٹی بائیوٹک آپ کے جسم کی صفائی کرتے ہیں، جرمز کو کل کرتے ہیں، اسی طرح مٹی بھی کیا کرتی ہے؟ اس کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہیں کہ جو آپ کے جسم کو یا آپ کی سکن کو صاف کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اب بھی دیہاتوں میں جن لوگوں کے پاس صابن نہیں ہوتا، وہ لوگ مٹی کی دیوار پہ ہی ہاتھ مل کے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے صابن سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کتا جب کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ 7 دفعہ دھونا لازم ہے، اس میں 1 دفعہ مٹی سے دھونا لازم ہے، کیونکہ مٹی جو ہے وہ پاک کرنے والی ہے.
یہ ایک ریسرچ ہے، ماسکو کی ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف آئیڈاہو، IDAHO۔ اس میں انہوں نے فلاسفی آف ڈرٹ کے بارے میں کچھ ریسرچ بتائی ہوئی ہے۔ یہ ڈاکٹورل اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے، اور اس کو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں www.newfarm.org۔ ٹھیک ہے، آپ خود بھی اس پہ دیکھ لیجئے، لیکن میں آپ کو خلاصہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں مٹی کے بارے میں۔ ہمارا ماحول 3 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ہوا، پانی اور مٹی۔ ان میں سے مٹی کو عام طور پر انتہائی ناپاک یا گندا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ناپاک نہ بھی سمجھے تو اکثر لوگ ڈرٹ کو گندگی شمار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈرٹ سے پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ وغیرہ دھو کے، نہا کے صاف ستھرا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ پچھلے 100 سالوں سے مٹی کو بیماری کا منبع سمجھا گیا، یہ انسانی عقل اور انسانی تحقیق۔ اس پروسیس میں صفائی سے اتنی obsession ہو گئی کہ ہم لوگوں نے مٹی نہ گھر میں اور نہ ہی اپنے یارڈ میں اور نہ ہی کسی اور چیز میں برداشت کی، یعنی ہر چیز کو مٹی سے پاک کر دیا، نکال دیا مٹی کو اپنی زندگی سے۔ حالانکہ مٹی ہماری زندگی کا منبع ہے، ہم بنے مٹی سے اور واپس مٹی میں جانا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری جو غذائیں ہیں وہ بھی مٹی ہی سے آتی ہیں، جتنے بیج ہیں وہ مٹی میں اگتے ہیں، اور انسان کی غذا وہیں سے آتی ہے۔ اور ساری زندہ چیزیں گل کے کہاں ختم ہوتی ہیں؟ واپس مٹی میں ملتی ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی چیز نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے۔ مٹی کے اندر کئی ملین اقسام کی سپیشیز پائی جاتی ہیں، یہ اتنی چھوٹی اور مائنیوٹ ہوتی ہیں کہ ان کو کسی لیب میں کلچر نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کو بڑھا نہیں سکتے آپ۔ ایک چمچ بھری مٹی میں تقریباً 6 بلین آرگنزم پائے جاتے ہیں۔ ایک چمچ مٹی کے اندر 6 بلین آرگنزم۔ ان آرگنزمز کا کام اور انسانی معدے کے اندر پائے جانے والے آرگنزم کا کام ایک ہی ہے۔ جو کام آپ کا معدہ کرتا ہے نا ڈائجیشن کے لیے، وہ کام مٹی کرتی ہے باہر زمین پر، یعنی جتنے اندر ہیں اتنے ہی باہر ہیں۔ اسی لیے فوڈ یہاں جا کے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، اور اگر آپ زمین پہ چھوڑ دیں تو اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ وہ واپس ایسے ہوتے ہیں جیسے ڈائجسٹ کر لی زمین نے، زمین ڈائجسٹ کر جاتی ہے نا ان چیزوں کو ایک طرح سے۔ یہ آرگینک چیزوں کو سمپل مالیکیولز میں بدل دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سمپل مالیکیولز میں بدل دیتے ہیں، جو دراصل پلانٹ نیوٹرینٹس مہیا کرتے ہیں، اور انہی پر زندگی کا انحصار ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سرجیکل انسٹرومنٹس کو مٹی میں اسٹرلائز کر سکتے ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ کتے کے جراثیم سے اپنے برتن کو اسٹرلائز کرنے کے لیے مٹی استعمال کر لو، کیونکہ مٹی کے اندر پائے جانے والے آرگنزم جرمز کو ختم کر دیتے ہیں۔ کئی ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بچے صفائی کرنے والے کیمیکل سے زیادہ آسانی سے استھما کا شکار ہوتے ہیں بنسبت گھر میں یا باہر پائی جانے والی مٹی سے ایکسپوز ہونے سے۔ یعنی ہمارے گھروں کے اندر جو کیمیکل یوز ہوتے ہیں وہ زیادہ استھما کا سبب ہیں بنسبت اس مٹی کے جو باہر ہے۔ جو بچے بچپن میں مٹی سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، یعنی مٹی میں کھیلتے ہیں، وہ ایک صحت مند امیون سسٹم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں، لیکن میری والدہ یہ کہتی تھی کہ چھوڑو بچوں کو مٹی پہ، ہیلدی ہوں گے، کھیلیں اور ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے پاٹس بھی یہاں بنے ہوئے ہیں کہ جن میں مٹی بھر کے گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ بچے اس کے اندر کھیلیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں اگر آپ لوگوں نے، ہمیں تو یاد ہے، بہت مٹی سے کھیلے ہیں، کھلونے بنانے مختلف طرح کے اور گھروندے بنانے، اور تو بچوں کا مٹی میں کھیلنا ان کے جسم میں اینٹی باڈی لیول کا بڑھانا، یعنی اینٹی باڈی لیول جو ہے وہ ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ مٹی میں ایکسپوز ہوتے ہیں۔ تو پانی سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے، اور اس کے بعد مٹی پاک کرنے والی ہے۔ یعنی مٹی میں جب آپ تیمم کرتے ہیں تو پہلے تو ہم سمجھتے تھے نا تیمم صرف نفسیاتی تدبیر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آبجیکٹ کرتے تھے یہ کیا، پانی سے تو آپ نے دھویا، سب صاف ہوا، تو الٹا مٹی آپ نے مل لی تو آپ صاف کہاں سے ہوئے؟ تو پھر عموماً اسکالرس کیا جواب دیتے تھے کہ یہ ایک نفسیاتی تدبیر ہے، کہ آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ نے کچھ کیا۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ محض نفسیاتی تدبیر نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر
وہ صاف بھی کرتی ہے. آپ کے جسم کو جو جرمز وغیرہ لگ جاتے ہیں وہ اس وقتی طور پہ مٹی میں ملنے سے ان کی بھی صفائی. ابھی دیکھیں کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر 10 سال بھی کسی کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. تو اٹ مینس کہ اگر پانی نہیں ہے تو اس کے جسم پہ جو جرمز لگ رہے ہیں ادھر ادھر سے ان کو صاف بھی مٹی سے ہی کیا جائے گا. اگر آپ سبزیوں وغیرہ کا جو کچرا ہے اس کو مٹی میں ملا دیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل فائن مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور یہ ایک بہترین کھاد بھی ہے کیونکہ سارے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اس میں مکس ہوتے ہیں جو سبزیوں کے ساتھ. اصل چیز ہے مٹی سے ٹچ کرنا. تو اگر گھاس کے اوپر ہے یا کار کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے یا پتوں پہ ہے یا کسی بھی چیز پر جہاں آپ کو ڈسٹ نظر آ رہی ہے تو اس پر آپ ہاتھ ماریں گے اور ڈسٹ لگ رہے تو ہو سکتا ہے. کھاد اگر تو نیچرل کھاد ہے یعنی پتے وتے جل کے مٹی بن گئے تو اس پہ تو ہو جائے گا, لیکن اگر کیمیکل کھاد ہے تو وہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر وہ مٹی بن چکی ہے یعنی اصل چیز ہے مٹی, ڈسٹ. دیکھیے سعید کے لفظ کو آپ سمجھیے کہ زمین کی اوپر کی تہ, اوپر کی تہ میں جو کچھ ہے چاہے وہ پیبلز ہیں, مٹی ہے, ریت ہے, چونا ہے, وہ سب اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے کہ اگر انسان اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک حدیث میں ایسا آتا ہے, جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دو مختلف طرح کی حدیثیں ہیں کہ ایک حدیث کہتی ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا تو آپ کا وضو گیا, دوسری حدیث کہتی ہے وضو نہیں گیا. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر شہوت سے ہاتھ لگے تو وضو نہیں رہے گا, اور بغیر شہوت کے لگے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ نشے کا ذکر جنابت کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ یعنی ایک ہی آیت میں آپ دیکھیے کہ آیت ایک ہے اور ایک آیت میں دو چیزیں جمع کی گئی ہیں, ایک طرف نشہ اور دوسری طرف جنابت. کیوں؟ دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ نشہ جو ہے وہ انسان کی ذہن کی نجاست ہے اور جنابت جو ہے وہ بدن کی نجاست ہے, اور دونوں کا ذکر پھر اکٹھا کر کے دونوں کو مفسد صلاۃ بتایا گیا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.